اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام محمد محسن عباس ہے۔ ہمیں اپنے محسنین کو نہیں بھولنا چاہیے۔ محسنین یعنی وہ لوگ جو ہمارے محسن ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ بھلا کیا ہے، ہمارے ساتھ نیکیاں کی ہیں، ہمارے ساتھ اچھائیاں کی ہیں۔ ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے، اور انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر من حیث القوم اگر ہم اپنے محسنین کو، اپنے ساتھ بھلا کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو یاد نہیں رکھتے تو یقین کریں ہم انتہائی بے حسی کا شکار ہیں، اور پھر ہم ترقی نہیں کر سکتے، اور پھر ہمارا دشمن ہم پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ تو یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ 10 اکتوبر سن 2021 کو چند دن پہلے ہی ہمارے محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور ہم نے من حیث القوم شروع میں تو ان کا بڑا ریگارڈ کیا، ان سے بہت محبت کی، اور انہیں واقعی محسن پاکستان کا خطاب بھی نوازا، لیکن کچھ عالمی سیاست کی وجہ سے اور عالمی حالات کی وجہ سے ہماری گورنمنٹ نے اور ہماری حکومتوں نے پھر محسن پاکستان کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ سلوک انتہائی ناروا سلوک تھا۔ وہ اپنی زندگی میں ریسٹرکٹڈ تھے، محدود تھے، موومنٹ اتنی زیادہ ان کی نہیں تھی۔ انہیں شوق تھا کہ وہ ٹریول کریں، انہیں شوق تھا کہ وہ ایکسپلور کریں اس دنیا کو اور اس پورے کنٹری کو، اور وہ آزادانہ حرکت بھی کریں اور آزادانہ زندگی گزاریں۔ لیکن کیا ہوا کہ ان کے ساتھ ریسٹرکشنز اور پابندیاں ان پر لگا دی گئیں، اور پھر آخر انہیں ایک جرم ان سے اقرار کروایا گیا کہ جی آپ اقرار کریں کہ آپ نے ایٹمی معلومات کسی اور ملک کو دی ہیں اور اسلامی ممالک کو دی ہیں، اور بڑے واسطے ترلے کر کے، گھٹنوں پہ ہاتھ لگا کے ہمارے سیاستدانوں نے انہیں اس بات پر راضی کر لیا کہ ملک کے لیے آپ کی یہ قربانی بھی ضروری ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب 1974 میں جب آئے اور پاکستان کو جب ضرورت تھی ایٹمی ہتھیاروں کی، تو وہ اپنا پورا سیٹ اپ چھوڑ کر ہالینڈ سے یہاں آ گئے، اور اپنا سارا کچھ، وہ اپنی لگژری لائف چھوڑ کر، اپنا بہترین عہدہ چھوڑ کر، پاکستان کو جب اس وقت ضرورت تھی تو پاکستان کے لیے یہاں آ گئے، اور پاکستان کے لیے دن رات کام کیا، اور 1 روپیہ اپنے لیے ایکسٹرا نہیں لیا، 1 گز زمین بھی اپنے لیے نہیں لی ایکسٹرا، اور اسی نارمل تنخواہ میں، اور جو عام سے کم تنخواہ باقی لوگ لیتے تھے ان کے ساتھ، اسی تنخواہ میں آپ نے سارا گزارا کیا۔ 10 سال کی انتھک محنت کے بعد 1984 میں ایٹمی ہتھیار بنا کر ملک کے حوالے کر دیے، اور پھر وہی سسٹم آگے بھی چلاتے رہے، اور 1998 میں پاکستان نے پھر جب موقع ملا تو ایٹمی ہتھیاروں کا مظاہرہ بھی کیا، لیکن اس وقت کے بعد پھر پریشر شروع ہوا، اور ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب پر الزامات لگائے گئے، اور انہیں محصور کر دیا گیا کہ آپ نے یہ ایٹمی جو معلومات ہے وہ دوسرے ملکوں کو دی ہیں، اور یہ بڑا جرم ہے، اور ان پر آخر تک پابندیاں رہیں، اور پینشن بھی انہیں بڑی تھوڑی ملتی رہی، اور ان کے ساتھ پھر درمیان میں صدر پاکستان بنانے کا ان کو لالچ دیا گیا، اور وہ کیونکہ ٹریول کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے قبول کیا کہ چلیں صدر پاکستان بن کے ہی کچھ ٹریول کر لیں گے، کوئی ایکسپلور کر لیں گے، کچھ چیزیں آسان ہو جائیں گی، لیکن وہ ایک لارا لگایا گیا، اور پھر انہیں اس عہدے سے بھی محروم رکھا گیا، حالانکہ وہ حقدار تھے، اور الٹیمیٹلی اسی داغ کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے دوستو۔ اور پھر ان کے جنازے میں ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزرائے اعلیٰ، ہمارے جناب باقی جتنے آفیسرز لیول کے، ہائی لیول کے جو ہائی کمان لوگ ہیں، وہ بھی شامل نہیں ہوئے۔ اتنا ڈر اور خوف ہے۔
اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اس ڈر اور خوف سے۔ دوستو، جب بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خوف سے نجات ضرور مانگیں۔ یہ خوف دنیا اور خوف آخرت تو ایک اچھی چیز ہے جو پازیٹیو چیزوں میں، پازیٹیو معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ دنیا کا خوف کہ اگر ہم فلاں یہ کام کر لیں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا تو میرا یہ عہدہ ختم ہو جائے گا، میرے پاس سے یہ دولت ختم ہو جائے گی، مجھے فلاں جو پوزیشن ملنے والی ہے یا مل چکی ہے اس میں کوئی کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کے خوف سے اور لالچ سے محفوظ فرمائے، اور حق گوئی کی، حق بات کرنے کی جرت، ہمت، قوت، ہدایت، توفیق، شجاعت، بہادری، دلیری عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عبد القدیر خان کو اعلیٰ ترین مقامات جنت الفردوس